جی بے شک غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، لیکن کچھ ماہر فلکیات اور روحانی معاملات کے علوم انسانوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح کی ایک اہم شخصیت خباب سجاد جو کہ ماہر فلکیات بھی ہیں اور روحانی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور اس وقت ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی خبر، ایک ہی چیز زیر گردش ہے، وہ ہے ایران امریکہ اسرائیل وار۔ اور اس میں ابھی تک ایران کہاں تک پہنچا، کس کو زیادہ کامیابیاں ہوئیں، کیونکہ اس وار کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ان سے ہی بات کرنے کے لیے آج اسپیشلی اس لیے کیوں آیا، کیونکہ میری ان سے ایک پہلے کبھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے وہاں بتایا کہ اس سال 2026 کے شروعات میں جو ہے ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، اور وہ یہ جنگ جو ہے اس میں عرب کا خطہ بھی جو ہے وہ آئے گا۔ تو ان کی اس پیش گوئی کے بعد آج میں ان سے اس جنگ کے بارے میں مزید پیشن گوئیاں لینے آیا ہوں کہ آگے ایران اسرائیل امریکہ جنگ میں کیا ہونے والا ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ خباب صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آگے ایران اسرائیل امریکہ جنگ میں کیا کیا چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں؟ دیکھیں، اصل میں مسئلہ یہ کہ یہ جنگ ایک سیکنڈ میں رک بھی سکتی ہے۔ آپ کو پوری دنیا کو، پورے خطے کو ایسے لگے گا جیسے جنگ ختم ہو گئی، لیکن یہ جنگ اب رکنے والی نہیں ہے۔ اگر رکتی ہے 1 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، وہ ٹیمپریری ہے، اور اس کے رکنے کے تو سمجھے چانس ہیں ہی کوئی نہیں۔ یہ بڑھے گی مزید اور ممالک تک بھی جا سکتی ہے، اور تباہی بہت زیادہ ہوگی، اور اس کے جسے کہتے ہیں نا نقصانات پوری دنیا کو اٹھانے پڑیں گے۔ بالکل، دنیا تو ابھی بھی تیل کی جو قیمتیں اوپر جا رہی ہیں اس سے نقصان اٹھا ہی رہی ہے۔ ہمارے پاکستان بھی بہت سے اس بات پہ نالا دکھائی دیتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن کون کون سے ممالک آپ کو نمایاں نظر آ رہے ہیں جو اس میں ایران کے ساتھ آگے جانے والے وقتوں میں شامل ہو جائیں گے؟ اور اسپیشلی دوسری چیز یہ سب سے اہم ہے، کیونکہ ہم بھی پاکستانی اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس جنگ میں پاکستان کا کیا کردار آپ کو دکھائی دے رہا ہے آگے آنے والے وقت میں؟ پاکستان کا کردار ابھی فی الحال تو خاموشی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھنے کی حکمت عملی ہے، ہونی چاہیے، ایک اچھے طریقے سے چل رہے ہیں ابھی، اور اگر خدا نہ خواستہ مزید بات بڑھی تو ساتھ دینا پڑا تو دے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یو ای وغیرہ کے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ ساتھ کیا دیں گے، ہاں وہ اپنے اڈے خالی کرائیں گے ان سے اب، کیونکہ انہیں جسے کہتے ہیں نا اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے، کیونکہ ایران نے ایک بات طے کر لی ہے کہ یا ہم رہیں گے یا تم رہو گے۔ یہ لوگ بھول رہے ہیں کہ خامنہئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے تو چلے گئے، ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ سمجھنے کا ایک بڑا خامنہئی آ گیا، ان سے اچھی زیادہ سوچ کا، بہت اچھی سوچ کا مالک اور جنگجو بندہ جسے کہتے ہیں نا حسینی جنگجو، وہ ہے۔ اور اب یہ اڈے سارے سمجھے کہ ادھر سے یہ خالی ہونا شروع ہو جائیں گے، 10-15 دن میں خالی ہوں، مہینے میں ختم ہو جائیں گے، لیکن میزائل چلتے رہیں گے اور اس سے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے۔ گیسز ایسی اٹھیں گی، ہو سکتا ہے ہمارے خطے تک ہوا کے ذریعے آ جائیں، جسے ہم لوگوں کو سانس کی پرابلم ہو جائے۔ امریکہ نقصان اٹھا رہا ہے جو ابھی نظر نہیں آ رہا، اسرائیل کو بہت شدید نقصان ہو رہا ہے، شدید ترین، کہ جس کا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ تو بہت ابھی بار یہ چلنے والی ہے، اس کو رکنے والی نہیں کہہ سکتے، اور ابھی ان کے ساتھ کوئی ملے گا نہیں، کل ہی کافی ہے۔ اچھا، آپ کا علم کیا بتاتا ہے کہ یہ جنگ کہیں جا کے کوئی ایٹمی جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے؟ ایسی کوئی چیزیں، یا ایسی اللہ نہ کرے کوئی ایسے آپ کے علم کے مطابق چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان فیوچر میں؟ نہیں، ابھی نہیں، 2030 میں ہم کہہ سکتے ہیں، 29 کے 30 میں ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر انہوں نے ایران آخری لمحات پہ آ گیا، ایک نئی کربلا، دوسری کربلا بننے پہ آیا، تو کوئی ایک ایسی چیز چلے گی جسے ایٹم بم بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، سب سے جو اہم سوال جو اس ٹائم سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہا ہے، اور یہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کے بعد جو ہے امریکہ کے پاس جو ایک سپر پاور کا ٹیگ ہے وہ برقرار رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بالکل برقرار نہیں رہے گا، بالکل برقرار نہیں رہے گا۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے فیوچر میں کون سپر پاور ہوگا؟ چائنا سپر پاور ہوگا، روس اچھی پوزیشن میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور
بس یہ نہ ہو کہ پیوٹن قتل ہو جائے یا اس کو کوئی بیماری لائق ہو جائے ایسی، ورنہ وہ بہت آگے جا رہے ہیں اور آگے کی سوچ رکھی ہوئی ہے، لڑائی کے لیے بھی تیار ہیں، ساری چیزوں کے لیے تیار ہیں۔ جو اصل مار جو پڑنی جا رہی ہے وہ تو یورپ کو جا رہی ہے، مہنگائی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ جو لوگ ویزے لگوانے جا رہے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ جا کے سیٹل ہوں گے، وہاں ویزے بنوائیں گے 5 سال میں، سب بیوقوفی ہیں ان کی، انہیں پاکستان واپس آنا پڑے گا۔ تو آپ کے خیال میں پاکستان کے حالات یورپ سے زیادہ بہتر ہو جائیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یورپ سے زیادہ بہتر ہو جائیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ یہ دیکھیں وہاں پہ کچھ اور رنگ لیے ہیں، وہ تو نہیں ہوگا، لیکن چیزیں فریش ملیں گی آپ کو۔ اب اس میں سب سے بڑا ہاتھ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے نا، یہ اللہ تو ہماری مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ لوگ اشارے سے گزرتے ہیں تو اگر کوئی روڈ لگا ہو تو وہ ایک آتا ہے پولیس والا آ کے بٹن بند کر دیتا ہے۔ جو حکومت ہے نا وہ ایک قسم کی پولیس والی ہے، وہ جو لائٹ جل رہی ہے وہ اللہ نے جلائی ہوئی ہے، یہ نیچے سے سوئچ ہی آف کر دیتے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک چیز جو ایک بڑا سوال سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے کہ خامنہ ای شہید جو علی خامنہ ای شہید ہیں وہ بھی زندہ ہیں، یہ بہت لوگوں نے وائرل کی ہوئی ہے بات، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا علم آپ کا کہتا ہے کہ یہ لوگوں کا یہ مذاق ہے لوگوں کے لیے کیا؟ میرے خیال سے یہ بہت بڑا مذاق ہے، اور خامنہ کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے، ان جیسی ہستی کے لیے جس نے بچپن سے لے کے ابھی شہادت کی دعا کی ہو اللہ سے، اور وہ شہادت کی موت چلے گئے اس دنیا سے، یہ سب بکواس ہے۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی ہے، حالات ایسے بنے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ان کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی جس خطگی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور کچھ ان کو دفنانے کے لیے جگہ ڈیسائیڈ کی جا رہی ہے کس جگہ پہ کیا جائے۔ ایسی بات ہے، خامنہ صاحب شہید ہو چکے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے علم میں کیا نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل وزیر اعظم جو ہے نیتن یاہو وہ کافی دنوں سے غائب ہے، اس کے حوالے سے ایران کی کچھ نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ شاید وہ ہلاک ہو گئے ہیں یا زخمی حالت میں ہسپتال میں ہیں، میڈیا پر اس لیے وہ 5-6 دنوں سے نہیں آ رہے، حالانکہ وہ ڈیلی پریس کانفرنس کرتا تھا نیتن یاہو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے، کس حال میں؟ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اس سے کچھ نہیں ہوا، اور مرنے کے چانس تو اللہ کو زیادہ پتہ ہے، لیکن مرنے کے چانس تو ہیں، نہ کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی ہے، لیکن ابھی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، دانستہ غائب ہے، پلاننگ ہے ان کی؟ پلاننگ ہے ان کی، پلاننگ ہے، اس کی وجہ سے وہ غائب ہے۔ ایسی کوئی چیز بیماری کی سمجھ لیں یا آپ یہ سمجھ لیں کہ سیکیورٹی تھریٹ سمجھ لیں، اس کی وجہ سے غائب ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ایران نے کچھ دن پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ جنگ بندی والا جو مذاق ہے نا اس کو ہمیشہ کے لیے اب ختم کیا جائے گا، ہم 10 سال تک جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب وہ جنگ بندی نہیں چاہتے، وہ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، مکمل خاتمہ، کہ یہ مذاق ختم ہو جائے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جنگ کا خاتمہ آپ کو ایران اسرائیل امریکہ وار میں کب دکھائی دے رہا ہے؟ یہ میکسیمم تو میں نے آپ کو بتایا 1.5 سے 2 مہینے چلنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن جس طریقہ کار سے ایران چل رہا ہے، میں نے پہلے انٹرویو میں کہا تھا یہ اس کا سیکنڈ سٹیج شروع ہوا ہے، اس کے میزائلز کا، اس کے اسلحے کا، اس کے دماغ کا، تو ختم تو ایران نے کرنی ہے، امریکہ اب نہیں ختم کرے گا جنگ، مثلا ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کرنے کے لیے، اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کی نظر میں اب ایران کا ہی پلڑا بھاری؟ ایران کا پلڑا بھاری، اور اسی کا پلڑا بھاری رہے گا پوری جنگ میں؟ پوری جنگ میں رہے گا، دنیا دیکھے گی۔ جی، ہمارے ساتھ آج معروف ماہر فلکیات اور روحانی علوم کے ماہر خباب سجاد صاحب موجود تھے، اور ہمیں انہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے کہ ایران اسرائیل امریکہ وار میں کیا کیا ہونے والا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے میری ان سے آف دی ریکارڈ بھی ملاقات ہوئی تو وہاں پر انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس سال جو ہے کے آغاز میں ایک بڑی عالمی جنگ ہونے والی ہے، تو کچھ ہی عرصے بعد اب یہ جنگ شروع ہو گئی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جنگ جلد از جلد ختم ہو، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ جلدی ختم ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ اس میں اب ایران کا پلڑا بھاری ہے اور آگے بھی ایران کا پلڑا بھاری رہے گا، اور یہ جنگ جو ہے ایران کی مرضی کے مطابق جا کر ختم ہو گئی، کیونکہ ایران نے کچھ عرصہ پہلے اب یہ اناؤنس بھی کر دیا ہے کہ وہ جنگ بندی نہیں چاہتا، وہ جنگ کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے، اس کے لیے چاہے اسے 10 سال بھی امریکہ اور اسرائیل سے جنگ کرنی پڑے۔
پری تو وہ کرتا رہے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ جنگ جلد از جلد ختم ہوگی تاکہ لوگوں کے لیے, جو پوری دنیا کی لوگوں کے لیے, شہریوں کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, پیٹرولیم مصنوعات کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ اور بھی کئی اشیاء خرد و نوش کی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں پاکستانیوں کے لیے بھی. تو یہ جنگ جتنی جلدی ختم ہوگی, لوگوں کی زندگیوں کے مسائل بھی اتنی جلدی ہی ختم ہو سکیں گے. جی.